بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑی سزا اولاد کے ہاتھوں رلنا ہے اور سب سے بڑی راحت اولاد کے ہاتھوں سکون ملنا ہے۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں۔ ٹھنڈے پانی سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ پانی زیادہ استعمال کریں، کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے دماغ کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ ہر وقت باوضو رہا کریں، اس سے آپ کے روب میں اضافہ ہوگا۔ کھانا جلدی ہضم کرنا چاہتے ہو تو روٹی کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لیا کرو۔ سفر کرنا دماغی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ سفر کرنے سے ذہنی دباؤ سے نجات ملتی ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھنے سے آفتیں دور ہوں گی اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ انجیر کھانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ کھانے میں ادرک استعمال کرنے سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بادام کا تیل باقاعدگی سے استعمال کرو، ذہنی سے نجات ملے گی اور دماغ تیز ہوگا۔ صبح نہار منہ ایک کھجور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو چند دانے کشمش کھا لیں، یہ آپ کی انرجی کو بڑھاتا ہے۔ دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے بادام کھائیں۔ اگر نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو گاجر کھایا کریں۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں مسئلہ پیش آتا ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیں۔ روزانہ رات کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا عذاب قبر سے نجات کا باعث ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں سونف مکس کر کے استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کیلولا کرنے سے کافی ساری دماغی بیماریاں دور رہتی ہیں اور دماغ فریش رہتا ہے۔ جو شخص مخلص اور دل کا صاف ہوتا ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزیں زیادہ کھانے والے لوگ بڑھاپے میں شوگر کے مریض بن جاتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں 3 بار لیموں ضرور کھایا کریں۔ اگر دانت کا شدید درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکری ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سفید کپڑے زیادہ پہنا کرو، کیونکہ یہ دھوپ سے بچاتا ہے اور انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کھجور اور زیتون کا تیل بکثرت استعمال کریں۔ خالص زیتون کا تیل استعمال کرنے سے معدے کے جملہ امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتے ہیں ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے؟ ٹھنڈا پانی پینے والے لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ چینی والی چائے زیادہ پینے سے شوگر بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ زیادہ غصہ مت کیا کرو ورنہ جگر کی کمزوری ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ پودینہ، تلسی یا میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں چھائیاں چلی جاتی ہیں۔ دائمی کھانسی کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی ادرک کا قہوہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ جسم میں درد رہتا ہو یا جسم پر کہیں بھی زخم ہو جس کی وجہ سے درد رہتا ہو تو ہلدی کا استعمال کریں۔
زخم جلدی بھرنے کے لیے ہلدی کا لیپ زخموں پر لگائیں یا ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ چہرے پر بڑھاپا جھلکنے لگے تو دودھ کے اندر چھہارے ڈال کر پیو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ دودھ کو خراب ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کر چند قطرے دودھ میں ڈال دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ نزلہ، زکام اور کھانسی ہو تو بینگن بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں تمہیں مشکل پیش آتی ہے جبکہ کوئی بادل بھی نہ ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بادل موجود نہ ہو تو کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح تم اللہ کا دیدار کرو گے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں، آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ دانت پیلے ہوں یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں نمک شامل کر کے دانتوں پر لگائیں۔ کھیرا آپ کے دل کی دھڑکن نارمل رکھتا ہے۔ اگر آپ مسلسل قبض کا شکار رہتے ہیں تو آپ کے گردے فیل ہونے کا خدشہ ہے۔ جن عورتوں کے جسم پر غیر ضروری بال ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ اگر معدے کی گرمائش کا مسئلہ ہو تو 3 چیزیں زیادہ استعمال کریں، معدے کی گرمائش سے نجات ملے گی: اسواغول کا چھلکا، کھیرا اور سونف۔ جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روزانہ صبح شام ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ گنے کے رس میں غذائیت کے ساتھ ساتھ طبی فوائد بھی ملتے ہیں۔ گنے کا رس وٹامن اے، بی اور سی سے بھرپور ہوتا ہے اور یرقان کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہو جائے وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں، نہانے سے پہلے ایک لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑنے سے آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ قریب بیٹھ کر لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ روزانہ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے رنگت نکھر جاتی ہے اور چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پالک سر درد والوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو پالک نہ کھاؤ، اس سے درد مزید بڑھ جائے گا۔ جو بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ نمکین پانی سر میں ڈالنے سے جوئیں ختم ہوں گی۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینا کمر کے درد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ معدے میں جلن یا منہ میں چھالے ہوں تو چاول ابال کر کھاؤ۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ نظر کی کمزوری ہو تو 2 دیسی انڈوں کی زردی کھائیں۔ 2 چھوٹے چمچ دیسی گھی روزانہ کھائیں۔ خالص شہد اور اسواغول ملا کر کھائیں۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ عورت نہار منہ انار کھائے، معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرہ دھو لیں، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہے تو آٹے کو گوندتے وقت اس میں میدا شامل کر دیں، اس سے روٹی کی رنگت خوبصورت نظر آئے گی۔ جس نے روزانہ 6-5 اجوا کھجوریں کھائیں، اس کو نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو۔ سانس پھولنے کی وجوہات: جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ ترک کر دیں اور موٹاپے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ موٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو سانس کی بیماری ہے تو اس کے لیے بہترین علاج ادرک ہے۔ 1 گلاس پانی میں ادرک بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پی لیں، اس سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جائے گی اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔
گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ چھلکا اسپغول کھانے میں موجود چربی اور کولیسٹرول کو ایک مقدار میں جذب کر کے فضلہ میں خارج کر دیتا ہے، جس سے آپ دل کی بیماریوں سے بھی ایک حد تک بچ سکتے ہیں۔ 10 سال پرانا گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔